سر کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ سی ایم کے پی جو ہیں سہیل آفریدی صاحب وہ ریزائن دے رہے ہیں. یہ کیا ریومرز ہیں؟ ابھی تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کرنا تھا, تو اتنی جلدی کیسے وہ ریزائن دے رہے ہیں؟ کرنا نہیں تھا, کروانا تھا انہوں نے جیل سے رہا. اچھا, سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ بڑے ایک پریشر میں ہیں, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کئی بار کارکنان کو لے کر اسلام آباد آئے, راول پنڈی آئے, ایون لاہور تک گئے. جب جو آفریدی صاحب ہے ان کو بنایا گیا, گنڈا پور صاحب کو ہٹایا گیا, تو اس ٹائم یہی تھا پوری کہ جناب بس یہ آئیں گے پتہ نہیں کیا کر دیں گے, آئی ایس ایف سے ان کا تعلق ہے, نوجوان ہے, اگریسو ہے. گنڈا پور صاحب جو ہے سسٹم کے اندر جو ہے سنکرونائز ہو گئے ہیں, کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں, محسن نقوی سے اچھے تعلقات ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بڑے قربتیں بڑھ گئی ہیں, اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے چکر میں لگ گئے ہیں. خان صاحب کی فکر نہیں ہے, پوری چارج شیٹ ہے جو ہم نہیں کہہ رہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ گنڈا پور صاحب کچھ نہیں کر پا رہے, تو یہ جناب جو سہیل آفریدی ہیں نوجوان ہیں آگے پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اب آفریدی صاحب کے ساتھ بھی وہی معاملات ہو رہے ہیں جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ تھے. اب کل انہوں نے جناب 2 دن پہلے انہوں نے جلسہ عام میں مانسہرہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے سوا میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, کبھی بھی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. کچھ ہلکے یہ بھی کہتے ہیں کہ آفریدی صاحب نے ایک ریزگنیشن لکھ کر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی یا کسی اس طرح کی چیزوں تک میسج دیا ہے کہ جی اگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا تو جب آپ کہیں گے جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب مکھن میں سے بال کی طرح سائڈ پہ ہو گئے تھے, میں بھی ایز اٹ از اسی طرح ہو جاؤں گا, کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے. چند دن پہلے تک ان سے اچکزئی صاحب ناراض تھے. اچھا, پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر ہیں, اس کے بعد سلمان اکرم راجہ ہیں, بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ, وہ بھی خفا تھی ان سے کہ آپ کچھ کر نہیں پا رہے. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, میں اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا, سپریم کورٹ کے باہر جا کے میں بیٹھا رہتا ہوں, میں وزارت اعلیٰ کے پہلے کو میرے 2 مہینے میں نے پورا کا پورا ہر پیشی کے اوپر میں اڈیالہ جیل جا کر باہر بیٹھا رہتا, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی ہل جل نہیں ہو رہی, تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور آن دا ادر سائڈ جب آپ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں نا سمبر, تو پھر آپ نے سسٹم کے ساتھ چلنا ہے, اگر نہیں چلیں گے تو پھر آپ چل نہیں پائیں گے. جیسے ہی سہیل آفریدی صاحب کریز سے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کرتے تھے, کسی نہ کسی کیس میں ان کی سماعت شروع ہو جاتی تھی, وارنٹ نکل آتے تھے, تو کیسے کریں گے کچھ, تو لہٰذا ہاتھ پاؤں تو ہے ان کے بندھے ہوئے. یہ وہی ایز اٹ از وہی چیز ہے. گنڈا پور صاحب چلے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے معاملات بھی پیک پر تھے, تحریک بھی پیک پر تھی, کارکنان بھی موبلائز تھے. اس ٹائم 9 مئی کے بعد کے جو اثرات تھے وہ تو ڈیفینیٹلی تھے ہی تھے, لیکن جو اگلا 9 مئی آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, 9-10 مئی, انڈیا کو جو ہم نے جواب دیا ہے, اسٹینڈنگ بدل گئی وفاقی حکومت کی, افواج پاکستان کی, جو ایک پریشر تھا ان سے وہ ختم ہو گیا مار کے حق کے بعد. پھر جناب امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے اندر جس طرح پاکستان نے پہلے جو 12 روزہ جنگ تھی جو رول پلے کیا, جس طرح آج ہم رول پلے کر رہے ہیں, تو بانی پی ٹی آئی اور یہ ساری جو ڈومیسٹک سیاست ہے تو کوئی ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. تو اس ٹائم پیریڈ میں تو سہیل آفریدی صاحب کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. وہ جو گنڈا پور صاحب کرتے رہے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے. گنڈا پور صاحب کو میں آپ کو بتاتا ہوں, آفریدی صاحب کے ساتھ بھی ایز اٹ از یہی ہوا ہے. گنڈا پور صاحب وزارت اعلیٰ کا اوت لینے کے چند دن بعد وہ گئے جناب ملنے کے لیے, کنہیں بھلا, کور کمانڈر صاحب کو. کہتے ہیں یہ اب ذرائع بتاتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس ٹائم وہ گئے تو جنہوں نے ان کو ریسیو کیا اور جیسی ریسیو کیا ان کا میرا اسٹاف کدھر ہے, آپ مجھے کیوں ریسیو کر رہے ہیں. مطلب وہ ذرا اسی ٹائم ذرا ایک نئے وزیر اعلیٰ بنے تھے, ذرا تھوڑا سا اگریسو, ذرا وہ تھوڑا سا بڑے آؤٹ اسپوکن تھے, تو وہی والا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. لیکن 4 دن بعد ان کو سمجھ آ گئی کہ سسٹم میں چلنا ہے تو آپ نے کس طرح چلنا ہے, تو وہ سارا رویہ شویہ ان کا بہتر ہو گیا. یہ ہیں آفریدی صاحب جب یہ آئے ہیں, یہ نہیں گئے ملنے جو ہے آپ کا کور کمانڈر ہاؤس ہے, بلکہ خود ان کو ملاقات کے لیے بلا لیا, ملاقات ہوگی, چیزیں بہتر. لیکن جس طرح پلے کرنا چاہتے ہیں ہوا نہیں کچھ, سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے. تو ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل حالات ہیں. اس میں اگر یہ بھی جاتے ہیں تو نیا کون آئے گا, کون ہوگا نیکسٹ, کون ایسا بندہ ہے جو کچھ کر سکتا ہے, کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا. کیونکہ آپ نے سسٹم کے اندر رہ کر چلنا ہے. جب آپ سسٹم سے باہر نکل کے کھیلنے کی کوشش کریں گے آپ کو کلین بال کر دیا جائے گا, آپ کو اسٹیمپ آؤٹ کر دیا جائے گا. تو لہٰذا اس ٹائم وہ یہ ہے کہ دونوں جانب کھیل رہے ہیں. لیڈرشپ کو بتا رہے ہیں جی یہ ریزائن پڑا ہوا ہے, اگر آپ نہیں مجھ سے خوش تو یہ لے لیں, اور بس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, میں بے بس ہوں. اور واقعی بے بس ہیں, سسٹم کے آگے کیا کریں گے. وہ عدالتیں جس طرح وہ کر رہی ہیں, معاملات چلا رہی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. آپ جلسہ جلوس ریلیز نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, بہت سارے کیسز ہیں. ایک بڑی تعداد جو ماضی میں بانی پی ٹی آئی کے بڑے قریب تھے وہ لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں پارٹی. پھر جو لوگ کچھ قریب بچے تھے وہ لاہور کی جیل میں قید ہیں. خان صاحب 1000 دن ہو گئے, وہ بھی جیل میں قید ہیں. تو کوئی اسپیس ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے موجودہ سسٹم میں. ابھی آپ نے لیڈرشپ کی بات کی, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اصل لیڈر ہے کون؟ پاکستان تحریک انصاف کا اصل لیڈر وہ ایک ہی لیڈر ہے, اس کا نام ہے عمران خان صاحب, جو جیل میں ہے. باقی اس ٹائم جو باہر لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری لیڈرشپ اس خواہش میں ہے کہ ہمیں عہدہ بھی رہے ہمارے پاس, ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے, کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے, سسٹم ان کو الاؤ نہیں کر رہا.
बैरिस्टर गौहर साहब बड़े नफीस आदमी हैं, बहुत अच्छे, हमारा अक्सर मुलाकात रहती है उनसे। अब उनके जिस तरह से कह लें कि वो लेकर चीज़ें चलने की कोशिश कर रहे थे, सिस्टम के अंदर रह के चलना है, वो कारकुनान को पसंद नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने कंधों से वेट उतारा, उन्होंने कहा जी अपोजिशन लीडर ऐसा कोई बना दें। वो ले आया HXC साहब को, वो ले आए जनाब राजा नासिर अब्बास साहब को, उन्होंने क्या कर लिया, उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा, कारकुनान उनसे भी ऑफेंड है। फिर असल जो इस टाइम बाहर लीडरशिप है, जो पूरी पार्टी के ऊपर जिसका कंट्रोल है इस टाइम, लीडरशिप पे कंट्रोल है, या लीडरशिप जिनसे थोड़ा सा कह लें कि डरती भी है, वो अलीमा खान साहिबा है। वो पूरी तौर पे पार्टी के ऊपर उनका होल्ड है और वो जनाब खुलकर आपको पता है खरी खरी सुना भी देती हैं, जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको एडमायर भी कर देती हैं, वरना वो अडयाला के बाहर खड़े होकर नाम ले ले के कहती हैं बैरिस्टर गौहर कहाँ है, फलाना वकील कहाँ है, खान साहब की पेशियाँ नहीं लग रही, आप लोग अडयाला के बाहर नहीं आते, आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आते। तो एक कह लें कि वैक्यूम तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर, और जिस तरह वो तकसीम है, ये तकसीम ही बड़ी वजह है और फैसला साजी ना होना एक बड़ी वजह। खान साहब से मुलाकातें हो नहीं पाती, ठीक है, उनके वकला को बड़ी मुश्किल मिलने की इजाज़त। सुहेल अफरीदी साहब जिनका भी अपना वो अभी तक नहीं मिल पाए, बल्कि कल कहा जा रहा था कि अभी इन्हीं वीक्स के अंदर शायद उनकी कोई मुलाकात हो जाए, पता नहीं वो कब होती है या नहीं होती, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक वैक्यूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक पॉपुलर पार्टी है, लेकिन ऑन द अदर साइड लीडरशिप का फुकदान है, और जो लोग हैं वो सारे बहुत सारे इस तरह के भी हैं, वो कहते हैं बस सही है मैं रुकने कौमी असम्बली बन गया हूँ पहली बार, ठीक है, दैट्स इट, मुझे आराम से बैठना है, सिस्टम के अंदर रह के चलना है। एक साहब सोचते हैं मैं सेक्रेटरी जनरल बन गया हूँ, मैं पार्टी का चेयरमैन बन गया हूँ, मैं जो कह लें कि मुशीर इतलात बन गया हूँ, या वो क्या जो पार्टी का सेक्रेटरी इतलात होता है मेरे पास वो आ गया, बस सही है, ओके, सिस्टम में यूँ ही रह के चलना है हमने। खान साहब जेल में हैं, हालात बेहतर होंगे तो बाहर आ जाएंगे, वरना कुछ टाइम और स्पेंड करनेंगे। सच में इस टाइम यही सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम एक तकसीम है, और वो तकसीम है कि सबको एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट है, कोई किसी पे यकीन करने को तैयार नहीं है, कोई किसी के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है, कोई भी हॉट वाटर पे आने को तैयार नहीं है। इसलिए हर बंदा ये कह रहा है कि जहाँ मैं बैठा हूँ, जिस तरह सिस्टम चाह रहा है, स्टेटस को बरकरार रहे, मेरी चीज़ें यूं ही क्यों चलती रहें, बाकी जब अच्छा टाइम आएगा, जब अच्छे दिन आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो अताउल्लाह साहब ने गाया था, तो अब अच्छे दिन जो आएंगे ना, उसके वेट में सारी लीडरशिप इस टाइम बैठी हुई है।